بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم پرویز سر۔ تو آج ہمارا بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ بھی اس کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس حوالے سے ہمیں یہ ٹاپک چوز کیا کو آپ سب ویورز کو ہم آگاہ کر سکیں۔ پینشن اصلاحات 2023، پینشنز ریفارمز 2023۔ یہ کافی معاملات ہیں، لوگ کافی اس میں کنفیوز ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہماری انڈر ٹیکر گورنمنٹ جب سے آئی ہے اور یہ کافی ڈیسیجن لینے کی کوشش کر رہی ہے، انہوں نے کافی ڈیسیجن لیے بھی ہے۔ اور جو ہماری پریویس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ پینشن کے حوالے سے جو مین ٹاپک ہے پینشن، اس کی کیونکہ یہ جو پینشن ہے یہ ناظرین کرام کافی زیادہ بجٹ میں یہ حصہ بن رہا ہے، تقریباً 60 سے 8 ارب ڈالر تک یہ بجٹ میں یہ جا چکا ہے، 60 سے 8 ارب۔ تو گورنمنٹ کنفیوز ہے، تھوڑا پریشان ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا اصلاحات لانی چاہیے کہ اس کو روکا جا سکے۔ اب جو تجویز پیش کی گئی ہے انڈر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب سے، وہ تجویز یہ ہے کہ جب بندہ ریٹائر ہوتا تھا، ایک کوئی بھی شخص ہے جو پبلک سروینٹ ہے، جب ریٹائر ہوتا تھا اس کی لاسٹ جو تنخواہ ہوتی تھی اس کے حساب سے اس کی پینشن بنائی جاتی تھی۔ لیکن اب جو تجویز دی جا رہی ہے وہ اس کے 3 سال جو لاسٹ 3 ایئر ہوں گے ریٹائرمنٹ کے، اس کے حوالے سے اس کی تنخواہ بنائی جائے گی۔ اور پہلے کا جو فارمولا ناظرین کرام، وہ فارمولا یہ تھا کہ 35% جو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ملتا تھا اور 65% ان کے باقی دنوں میں ملتا تھا آفٹر ریٹائرمنٹ۔ بٹ اب ایسا کیا جا رہا ہے، یہ اصلاحات کی جا رہی ہے کہ 25% اب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے گا، 75% اس کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو اسپاؤس ہوتے تھے ان کو تو پینشن ملے گی جب ان کی جو فیملی ممبرس ہیں، جو ان کی بیٹیاں ہو گئیں یا کوئی بھی any other پرسن ہے، ان کو جو پینشن ملتی تھی 10 سال تک ملتی تھی، ان کو جو پینشن ملتی تھی وہ تا حیات ملتی تھی۔ لیکن اب 10 ایئرس ان کو پینشن ملے گی جب ان کے فادر جب انتقال ہوگا، اس کے صرف 10 سال تک ہی ان کو پینشن ملے گی، اس کے بعد ان کی پینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ 10 سال کے بعد پھر پینشن ہم نہیں دیں گے اسے۔ اور جو معذور ہے، جو معذور حضرات ہیں، ان کو پینشن ملے گی، وہ تقریباً تا حیاتی ان کو ملے گی پینشن۔ اور یہ جو ناظرین کرام ایک ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل یہ دیتا چلوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ صرف اور صرف پبلک سروینٹ جو ہے، جو پبلک سروینٹ ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے فورسز کے دارے ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے، وہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ کچھ ڈسکشن تھی ناظرین کرام، میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسلم پرویز سر، ہم ان سے بھی معلوم کریں گے سر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تجویز پیش کی جا رہی ہے انڈر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں جو ہماری پریویس گورنمنٹ نہیں کر سکی۔ انہوں نے سوچا لیکن وہ نہیں کر سکی، یہ گورنمنٹ وہ کر سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے اس میں، کیا یہ گورنمنٹ کر پائے گی یہ جو تجویز دی جا رہی ہے یا نہیں کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینشن ریفارمز 2023 ان پاکستان میں امینڈمنٹ ہوا، یعنی کیلکولیشن آف پینشن، جو گروس جو بیسک اس کی جو تنخواہ ہوا کرتی تھی اس کے اوپر ان کو جو ریٹائری ہیں ان کو ملا کرتا تھا۔ اچھا، ریٹائری کے ساتھ ساتھ کتنے قسم کی پینشنرز جو ڈرا کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ۔ دیکھیے، ایک پینشن وہ ہے، یہ ارلی ریٹائرمنٹ جو لوگ لے لیتے ہیں۔ دوسرا، جو پینشن میں جو انکریز ہوتا ہے، پینشن ایک ارلی ریٹائرمنٹ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ بندے کو ملتا ہے جو جاب کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ حیات نہ رہے تو ان کے جو انہیرنٹ ہیں، ان کے جو وارثین میں سب سے پہلے بیوی، پھر تمہاری بیٹی بیٹا، وہ، اور اگر کوئی معذور ہے، جیسا کہ ابھی حسن نے کہا کہ جو معذور اگر کوئی اس کا انہیرنٹ ہے، اگر اس کے بچے بیوی کوئی بھی ہے تو تاحیات ملے گا، فیملی پینشن میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں پینشن لا میں ایک
सेक्शन है कि इंक्रीजिंग को जो हर साल आपने देखा होगा कि बजट पेश किया जाता है, उसमें उनको भी कुछ परसेंटेज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर इंक्रीजिंग. फैमिली पेंशन, pension in case of re-employment, appointment after retirement, multiple pensions, annual increase in pension, family pension. The documents also proposes that a family's pension after the death or disentitlement of the guardian shall only be admissible to remaining entitled family members for a maximum period of 10 years. जैसा कि हसन ने कहा कि इसका 10 साल तक मिलने का उनके जो इनहेरेंट होते हैं, जो उनके वारिसीन होते हैं, जिसमें बीबी या बच्चे हों, उनको 10 साल तक मिलने का एक लॉ मौजूद था. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ शोहदा, जैसे अगर कोई शहीद वगैरह हो गया तो शोहदा पेंशन जो है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर टाइटल फैमिली मेंबर्स उनको मिला करेंगे 20 साल के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ दिस एंटाइटलमेंट ऑफ स्पाउस. इन केस ऑफ डिसेबल्ड स्पेशल चिल्ड्रन, अगर कोई माजूर बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, वो भी पेंशनर होंगे. द फैमिली पेंशन shall remain admissible for life of such children. जो वो बच्चे हैं उनको मिलेंगे. यानी special family pension should not be disturbed. इसमें इन्होंने एक मेहरबानी की है कि जो काम काज करने के काबिल नहीं होता उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया. उनके कानून जो पहले थे, यानी सदा के लिए जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो पेंशन ड्रॉ करेंगे. Due to the prevailing sensitive environment, यकीनन ये sensitive इसलिए है कि वो खुद उस काबिल नहीं होते, अहल नहीं होते कि कोई काम काज कर सके, तो माशरे में भिखारियों की तादाद बढ़ जाएगी. इसीलिए उन पर ये मेहरबानी की गई है. स्पेशल प्रोटेक्शन टू द फैमिलीज ऑफ इन सर्विस. एक और चीज है डिजीज. जो बंदा, जैसे अगर आप पेंशनर हैं, आप विडो हैं, या आपके वालिदैन कोई जॉब किया करते थे, स्पेशली वालिद अगर जॉब किया करता था, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट यानी 50% असल जो रिटायरी होता है उसका उसको 50% मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ. द इंक्रीज इन पेंशन 17.5, 17.5% as mentioned at a para. इसका जो कानून का पेंशन का जो बिल है उसका पैरा नंबर 1 कहता है कि उसको 17.5% बढ़ करके मिलेगा. क्योंकि आपको नहीं मिलता, उसकी भी बहुत सारी शिकें वहां पे रखी हुई है कि नहीं मिलता. उसकी वजह एक ये बताते हैं कि आप उनके कॉरम को कंप्लीट नहीं करते. एक अमेंडमेंट जो हुआ है, यानी pensioners who would retire on or after 1 July 2023 for the purpose of admissibility of increase in pension sanctioned in this term. Net pension mean pension being drawn, menus, medical allowance, family pension overall under the new rules. जो 2023 का इन्होंने एक रूल बनाया है, eligible family members will receive pension payments for a period of 10 years upon the death of the pensioner. Original pensioners के 10 साल के बाद तक उनको पैसे मिलते रहेंगे. However, heirs यानी legal heirs, जो उनके वारिसीन है, जो उनके वारिस हैं, लीगल हेयर्स ऑफ married will see an extension will their family pension period to 20 years with lifetime family pensions mentioned for that's called a special person
who are not able to work, definitely disabled people, they will draw those money forever. What are the new pension rule in Pakistan existing from 2023 July? Under the new proposal, government employees shall be entitled to a gross pension which is 70% of average pensionable. ये कानून अभी बना है, इसके ऊपर एतराज हो रहा है कि over 70% of average pensionable emolument यानी बेसिक जो उसकी सैलरी है drawn during the last 36 month of service period to retirement. असल में पेंशनर्स जो होते हैं ये इसलिए दिए उनको जाते हैं कि उनके बच्चे उस काबिल हो जाएं. इसका जो बेसिक रूल बनाया गया है, यानी इसका जो बेसिक मकसद है पेंशन का होता है, वो ये कि बेवा के लिए जब तक वो दूसरी शादी ना करे तब तक अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉ वो इंटाइटल है कि जब तक वो शादी ना करे उसको पेंशन मिलता रहेगा. ये 10 साल 20 साल ताहयात को अलग अलग इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो स्पेशल पर्सन हैं, जो अपाहज हैं, उनके लिए एक कानून है. जो शोहदा हैं, शोहदा का मतलब यकीनन लॉ एंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो शहीद हो जाते हैं. या एक और पॉइंट यहाँ है कि जो आम लोग किसी इदारे में, किसी सरकारी इदारे में काम करते हैं और किसी नागहानी मौत जिसको शहीद कहा जाता है, अगर वो मर जाएं उसमें, तो भी उनके जो बच्चे हैं उनको 20 इयर्स या अगर वो इंटाइटल वो जो उनका जो क्राइटेरिया अगर बीट करते हैं, टच करते हैं, तो फॉर एवर दे विल ड्रॉ, दे आर एबल टू ड्रॉ पेंशन. फिर मैं ये कहूँ मकसद ये होता है कि उनके बच्चे ये 10 साल या 20 साल तक अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और फिर वो जॉब करने लगे. हमारे माशरे में जॉब अपॉर्चुनिटी किस कदर है ये हमसे ज्यादा आप हजरात जो मुतासरीन हैं वो जानते हैं. तो यहाँ पे एक खास बात मैं आपके गोशगुजार करता चलूं ख़वातीन व हज़रात कि अगर इस सिलसिले में आप इन डिटेल कुछ जानना चाहते हैं कि which kind of law you are entitled to get, किस किस्म की आप ये जो पेंशन का मैं आप खुसूसन बात करूं कि अगर पेंशन ही के सिलसिले में आप मजीद आगाही चाहते हैं तो हमारा एक वेबसाइट है, उसको विजिट करें आप, legalrightsactivist.org. आपको इन डिटेल कानून की शिक के साथ, सेक्शन के साथ, आर्टिकल के साथ, शहादतों के साथ आप उसमें देख सकेंगे कि आपके क्या कानूनी हुकूक हैं. चूंकि बहुत जरूरी ये होता है कि सरकार तो बनाती है आपके लिए रूल रेगुलेशन, कायदा कानून के आपको अब पैसे मिलेंगे और अब नहीं मिलेंगे. ये गो ना गो सिचुएशन से अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपने लीगल राइट्स से आगाह रहिए. किसी एज में भी हो, जब आप चाहते हैं कि कोई बेनिफिट लेना तो बेनिफिट का कानून हक आपको मालूम होना चाहिए. ये जो कवानीन बनाए जाते हैं वो असल में इसका बुनियादी मकसद आपके सहूलत के लिए, आपके भले के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे माशरे में कानून जो बनाए जाते हैं वो आपके भले के लिए नहीं बल्कि खुद की बका के लिए. और दूसरे जो कवानीन बनाए जाते हैं, आपकी ट्रेजरी, आपके पास कितना रिजर्व पैसा है उसको, उसके लिए. ये एक ऐसा जिलेबी की तरह उलझा हुआ मामला है पेंशन का कि वो हर वक्त एक तलवार लटक रही होती है, कब बंद हो जाए. अब सोचने की बात यह है कि इक़्तिदार पे जो लोग हैं और जो ताकतवर हल्के हैं जो कानून बनाते हैं और जो कानून
بنواتے ہیں، سمجھیے گا، جو قانون بنواتے ہیں ان سے خصوصاً ہم جیسے لوگ گزارش کرتے ہیں کہ للہ جو ریٹائری کے بیوہ ہیں، جو ریٹائری کے اسپیشل پرسن ہیں، جو ریٹائری کے بچے ہیں، آپ ان کے اوپر خصوصی نظر ثانی کریں. ان کے پینشن بند کرنا یا ان کے پینشن کی تنخواہ، پینشن جو ڈرا کرتے ہیں اس میں وہ جو مینشن ہے 17.5% قانون کے مطابق وہ اضافہ اگر کرتے رہیں، اور یہ جو 50% دیا گیا ہے، کیا آدھی روٹی کھائیں گے؟ اصل جو ریٹائری ہوگا وہ پوری روٹی کھاتا ہے، اور جو ان کے لیگل ہیئرس ہے، جو ان کا وارث ہے قانونی، کیا وہ آدھی روٹی کھائے گا کہ آپ آدھی پینشن اس کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا. آپ کے بھی بچے ہوں گے، گو کہ آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اس قدر مال و اسباب ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر وہ بچے جو جن کے والدین یا وہ بچے جن کا وہ بیوی جن کا شوہر ایک قلیل، ایک محدود پیسہ پینشن لے کر آتا تھا اور گھر چلایا کرتا تھا، اب آدھے کو بھی ختم اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یقیناً بیگنگ میں، بھکاریوں میں، پریشانیوں میں، مجبوروں میں، کرائم میں اضافہ ہوگا ریاست میں. سوچئے گا، کیونکہ پینشنر جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی، جوانی آپ کی تعمیر و ترقی میں لگا چکے ہیں. اگر ان کا آپ خیال رکھیں گے، ان کے بچوں کا، تو ملک، ریاست، ادارے چلیں گے، کیونکہ وہ ایک سمپیتھی اپنے دل میں لے کر آئے گا اپنے اداروں کے لیے، ان اداروں میں جہاں ان کے والدین جاب کیا کرتے تھے. اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے، یہ یقیناً ہم قانون کے طالب علم ہیں، یہاں ہمدردی ورمدردی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. قانون تو ایک تلوار ہے جو گردن کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اسلامی قانون بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا سمپیتھی، ذرا ہمدردی، ذرا شفقت آنا. اگر جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان پر ذرا شفقت آنا رویہ اگر ان کے ساتھ آپ روا رکھیں گے، اس کا رزلٹ، اس کا پھل آپ کو ملے گا. جو قانون بناتے ہیں اپنی بقا، اپنی ترقی، اپنی فلاح کے لیے، اگر وہ ریٹائری حضرات کے لیے بھی یہ جو 2023 کا قانون انہوں نے بنایا ہے اس میں نظر ثانی کریں، یقیناً 2024 میں بھی بنے گا، 25 میں بھی بنے گا. لیکن آج کی بات ہم کرتے ہیں، آج مہنگائی کے حساب سے 17.5% نہیں بلکہ اس سے زیادہ ان کو ملنا چاہیے. اور خصوصاً جو فیملی ریٹائرمنٹ لوگ ہیں، یعنی بیوی اور بچے، ان کے اوپر خاص اگر توجہ دی جائے تو ملک مضبوط ہوگا، ادارے کے اوپر اعتماد عوام کے بحال ہوں گے. عام لوگوں کی بھی جو ہمدردیاں ہیں وہ ریٹائری حضرات پر ہوتی ہے. عام جو لوگ ہیں، عوام کا آپ انٹرویو لے، آپ کریں، لوگوں سے بات کریں کہ جو ریٹائری لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے، کیا وہ ان کو کوئی اسپیشل پاس، کوئی اسپیشل کوئی آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں کہ وہ دکھا کر کے ان کو 50% کے اوپر وہ سودا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو ان کو بھی فل پیمنٹ ملنا چاہیے، بلکہ قانون ہی ایسا بنانا چاہیے جیسے دیگر قوانین ہمارے ریاست میں بنتے رہتے ہیں ہٹ کر، جو سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن قانون بن چکے ہیں. اگر ریٹائری لوگوں کے لیے بھی کچھ قانون بنائیں اور ان کے جو لیگل ہیئرس ہے اسپیشلی ان پر اگر توجہ دینے کے لیے بنائیں تاکہ وہ سروائیو کر سکے، عزت سے معاشرے میں رہ سکے. ہمارا بحثیت انسان کے بھی یہ ایک دردانہ اپیل ہے کہ ان پر خدایا نظر ثانی کرے اور ان کو، ان کے پینشن کو بند نہ کرے بلکہ ایکسٹینڈ کرے، بلکہ ایکسٹینڈ بھی بیوہ کے لیے فار ایور ہونا چاہیے till she is not getting another marriage. Definitely makes sense. اور بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا یقیناً جب تک کہ وہ جاب دوسرا نہ لے لے، اس کے لیے بھی ایج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایج کا مطلب یہ ہے
Are you providing them employment? آپ ان کو امپلائی تو نہیں بنا رہے نا. اگر وہ امپلائمنٹ اختیار کر لیتا ہے, امپلائی بن جاتا ہے کہیں, تو ٹھیک ہے, آپ ان کو روک دے ان بچوں کا جو پینشن ہے. اپنا جب اپنوں کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ریٹائری حضرات کے بچوں کا خیال رکھیں گے, definitely you will get fruitful result. This is my humble suggestion. Thank you, sir. You are right, sir. تو اس میں میں سب اور چیزیں بھی ایڈیشن کرتا چلوں. کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی. ایڈیشن یہ ہے کہ جو پہلے جو ریٹائر ملازم تھے وہ ملٹیپل پینشن لیتے تھے, یعنی کہ اگر وہ 45 ایئرس یا 30 ایئرس میں وہ تقریباً 40 to 15 ایئرس انہوں نے جاب کی, پھر وہاں سے ریٹائر ہو گئے, کسی اور ادارے میں چلے گئے اور وہاں ان کو اچھی سیلری ملی, تو پھر وہاں سے وہ ریٹائر ہوتے تھے, ملٹیپل پینشن ہوتی تھی, 2 یا 3 پینشن لیتے تھے. لیکن اب تجویز یہ بھی دی جا رہی ہے کہ یہ ختم ہوگا, ایک ہی پینشن وہ لے سکیں گے جہاں سے ان کو لینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وی ایس ایس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وی ایس ایس والوں کا, جو کافی مسئلے ہو رہے ہیں وی ایس ایس کے. ابھی جو ریٹائر ہوئے وی ایس ایس کے, پی ٹی سی ایل کے ریٹائر ملازم ہیں اور بھی کئی ہیں, ان سب کے ساتھ کافی ایشو ہے. تو اب یہ کہا جائے کہ وی ایس ایس اب نہیں لے سکتے. اس میں آئی تھنک یہ میں نے پڑھا ہے کہ جرمانہ ہوگا ان کو اگر انہوں نے وی ایس ایس لیا تو اب یہ کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی ناظرین کرام کہ وہ وی ایس ایس اب نہیں لے سکیں گے, اور جو ریٹائرمنٹ کی حد ہے وہ 3 سال اور بڑھا دی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جیسا ہمارے سر نے بات کی سر نے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آفٹر 10 ایئرس اگر آپ پینشن ختم کرتے ہیں تو کئی ان کا جن کا گھر چل رہا ہے وہ کیا کریں گے پھر بیچارے, کیونکہ ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری ویسی بہت زیادہ ہے. اگر ان کا گھر بھی نہیں چل سکا تو وہ کیا کریں گے پھر, ان کو کیا کرنا چاہیے. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو کچھ ایک ایسا اسٹیپ بھی اٹھانا چاہیے کہ ان کے بچوں کو بھی اگر وہ کہیں جاب پرووائڈ کرے تو وہ کافی بہتر ہوگا پینشن کے حوالے سے. اگر وہ پینشن نہ بھی دے رہے, ان کے بچوں کو, ان کے اولاد کو اگر وہ پرووائڈ کرے اچھی جاب بھی, بڑے سے وہ گورنمنٹ ادارہ نہ ہو, پرائیویٹ ادارہ ہو, لیکن وہ پرووائڈ کر رہے تو ان کو پینشن کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اس میں سے اپنا دال روٹی کھا لیں گے, گزارا کر لیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے, مہنگائی بھی اتنی ہائی ہے اور جاب بھی بالکل زیرو ہے. تو گورنمنٹ اگر یہ اسٹیپ اٹھاتی ہے تو کئی لوگوں کا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا, وہ کہاں جائیں گے پھر, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا ایک سر ایک اور آپ سے بہت اہم سوال ہے کہ کیا اس فارمولے پہ عمل ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی حکومتیں آئیں, کئی حکومت نے کہا, ریسنٹلی ابھی اسحاق ڈار صاحب نے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا تھا 2022 کا, تو 2023 آئی تھنک, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے, پینشن ختم کرنی چاہیے کیونکہ کافی بوجھ پڑ رہا ہے عوام میں. لیکن وہ حکومت بھی نہیں کر پائی ختم. ابھی انڈر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ یہ پینشن ختم کر سکتی ہے. اگر یہ ختم کرے گی تو پھر کیا ہوگا, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پینشن ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کئی گورنمنٹ گزر چکی ہے, یہ معاملات ویسے کے ویسے ہی ہے. اب کیا واقعی یہ ایکشن ہونے والے ہیں یا کچھ عمل درآمد ہوگا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر, آپ کیا کہتے ہیں؟ آئین کے تحت یہ جو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو وہ ڈیل کریں گے, چلائیں گے اور الیکشن کروائیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے, یعنی آزادانہ ماحول. مگر جو کچھ ابھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ دنیا میں, امریکہ جا رہے ہیں وہ, عرب جا رہے ہیں وہ, بار بار جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں وہ, یہ سب کام جب وہ کر رہے ہیں تو نیا قانون بنانے سے ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور پھر میں بتاؤں بڑے بانگے دو حل, بڑی احتیاط کے ساتھ یہ غلط روایت قائم کی جا رہی ہے. نیو لا, نیا قانون, کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف آور اسٹیٹ, نو اینی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کین میک لا. کسی قسم کی لیجسلیٹ نہیں کر سکتے نیا قانون. جو پرانا قانون ہے اس پر عمل درآمد آئین کے تحت کروا سکتے. اب دوسری بات آپ کا میں اسی کے ساتھ کے سوال کے جواب کہ اگر کوئی دوسری پارٹی آئی
اقتدار پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اس طرح نہیں ٹوٹی فروٹی. آپ نے آئس کریم کھایا ہوگا نا, کلرفل آئس کریم, کسی کا مزہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا. رنگ برنگ آئس کریم ایک ڈبیا میں آپ نے کھا لیا, آپ نے ٹھنڈا اور میٹھا محسوس کیا, اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں کیا ٹوٹی فروٹی میں. تو اگر اسی طرح ٹانگے والی گورنمنٹ ادھر ادھر سے آئی تب تو یہ جو قانون آئین جو ابھی امینڈمنٹ کیا ہے یہ تو چلے گا. اگر کوئی صحیح کی گورنمنٹ 2/3 میجورٹی لے کے آ گئی تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس قانون کو نل اینڈ وائٹ کر کے وہ نیا قانون بنائیں گے اور ریٹائری حضرات کے ویلفیئر کے لیے بنائیں گے. آئی ہوپ اس لیے ہم ہوپ رکھ رہے ہیں کہ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے کہ ایک نے قانون بنایا, دوسرے نے اس قانون کو ایک کونے میں ڈالا, نیا قانون بنا دیا. ہم دعا کرتے ہیں چونکہ عوام بے بس ہے, بس دعا کرتے رہو. ویسی دعا جیسے کشمیر کے لیے دعا کر رہے ہیں, فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں, دیگر مظلومین کے لیے دعا کر رہے ہیں, ایسے ہی یہ دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے ریاست میں ایسی گورنمنٹ آئے جو سیاسی سٹیبلٹی ہو اور عوام کی گورنمنٹ ہو, عوام کے لیے ہو, ملک کے لیے ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان کا ویژن ملک کی ترقی کے لیے ہوگا, ان کا مقصد عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہوگا. تبھی جا کر کے ریٹائری حضرات کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے, تبھی جا کر کے عام عوام کا بھی بھلا ہو سکتا ہے. یقیناً ریٹائری حضرات کے جو بچے ہیں وہ تو عام عوام ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو سن کوٹا بھی ختم کر دیا گیا ہے. انفارچونیٹلی یہ بولتے ہیں کہ بہت بوجھ ہے. اگر بہت بوجھ ہے تو دنیا کی سیر سپاٹے جو کر رہے ہیں آپ, وہ کس پیسے سے کرتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ آپ سے پہلے بھی کرتے رہیں, کس پیسے سے؟ اپنے ذاتی پیسے سے تو نہیں کرتے. پورا جہاز بھر کر لے کر جاتے ہیں, کس کے پیسے سے؟ تو وہ تو ایک یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ حقیقی ایشو ہے, یہ ٹروتھ ہے کہ جی ایسا آپ ریاست کا پیسہ ان کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. اگر ریاست کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ 50% بھی ہو جائے تو عوام ہماری خوشحال ہوگی. جب عوام خوشحال ہوگی تو عوام جتنے اداروں میں جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ ادارے بھی ترقی کریں گے. جب عوام اور ادارے ترقی کریں گے تو ملک بھی آپ کا ترقی کرے گا. پینشنر زندہ باد, عوام زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر فار یور اوپینین. آپ نے رائے جانی سر اسلم پرویز کی, تو آئی ہوپ ناظرین کرام آپ کو کافی مشکل آپ کی کافی آسان ہوئی ہوگی, کافی چیزیں آپ کو کافی معلومات میں آپ کو اضافہ ہوا ہوگا آئی ہوپ. تو اگر آپ کو اور ڈیٹیل دیکھنی ہے اور ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی کھول سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.legalrightactivists.org.com. آپ اس میں جائیں, انشاءاللہ آپ کو اور مزید ڈیٹیل ملے گی, آپ پڑھیں اور زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. تو آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط اور سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.